یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ہی ذکر سے ملی مجھے، یہ عزتیں یہ رفعتیں تیرے ہی ذکر سے ملی مجھے، میں تو ایک سنگ راہ نیاز تھا، تو نے ایک نگینہ بنا دیا۔ اب لوگوں کا ذوق دیکھنے کو ملا تو میں کچھ سناؤں گا، وگرنہ مہمان آ جائیں گے، میں آپ سے اور آپ ہم سے محروم رہ جائیں گے۔ تو اب تھوڑا سا اپنا ذوق تو دکھائیں، میں کچھ سنا پاؤں۔ عمر بھائی تو اس لیے آپ تھوڑی سی محبت دیں، پھر میں کہنے چلا ہوں کہ الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے۔ نہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ کچھ سناؤں، اب تھوڑا سا ذوق دکھائیں۔ الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے۔ نہیں سمجھے آقا؟ اب تو سمجھیں، سب کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ۔ اب پہنچے ہیں، امید ہے۔ الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے۔ کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، آقا کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیری مالائے سیرت کی کلی ہے۔ یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے۔ مجلس احرار اسلام پنجاب کے امیر جناب تنویر الحسن صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی طرح مجلس احرار اسلام شعبہ تبلیغ کے ناظم اعلیٰ عزت مآب محترم جناب ڈاکٹر آصف صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر، ہم ساتھ چلتے رہیں گے، اب میں بلا تاخیر بیان کے لیے دعوت دینے چلا ہوں محترم جناب امیر پنجاب مجلس احرار اسلام تنویر الحسن صاحب کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد حبیبک ونبیک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ انتہائی قابل صد احترام و تکریم حضرات علماء کرام، کارکنان احرار، آج 29 دسمبر 2020 کو مجلس احرار اسلام کے 91 سالہ یوم تاسیس اور اس موقع پہ منعقدہ اس اجتماع میں ہم سب شریک ہیں۔ ابھی چند ہی لمحات قبل ہم سندھ کا دورہ کر کے یہاں واپس پہنچے، اور آپ اور ہمارے لیے، ہماری جماعت کے لیے، ہماری جماعت کی قیادت کے لیے کل جب 90 سال پورے ہو رہے تھے
اس وقت بھی اور جب 91 سال پورے ہو رہے تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا کہ کل رات بفضل اللہ لاڑکانہ میں جہاں ہم دعوت اسلام کے سلسلہ میں گئے ہوئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے وہاں سے ہم روانہ ہوئے۔ احباب مجلس احرار اسلام 91 سال سے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آقا علیہ السلام کی مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دفاع، آقا علیہ السلام کے دشمنوں کے تعاقب میں برسر پیکار ہے، اور 91 سال کے اندر کبھی بھی اس عظیم فریضے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ 91 سال سے جہاں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہو رہا ہے، وہاں قادیانیت کے رد اور تردید میں برے صغیر پاک و ہند کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں مجلس احرار اسلام نے آواز نہ لگائی۔ آج اس مبارک عنوان پہ کام کرنے والی جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری ہمارے سروں کا تاج ہیں، مگر وہ ساری کی ساری جماعتیں ثمرہ ہیں مجلس احرار اسلام کی۔ مجلس احرار اسلام اپنے وقت کے امام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ مجلس احرار اسلام پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہات کا صدقہ ہے۔ مجلس احرار اسلام محدث العصر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ اور فکر کا صدقہ ہے۔ مجلس احرار اسلام ایسے ہی مارز وجود میں نہیں آئی، تحریک خلافت کا ایک تسلسل ہے جس نے مجلس احرار اسلام کو یہ سرخ ہلالی پرچم لہرانے پہ مجبور کیا۔ مجلس احرار اسلام کا ماضی رحمت عالم کی سیرت، آپ کی منقبت، آپ کے پیغام کو عام کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کا دفاع کرتے ہوئے، قادیانیت کا رد اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے لا زوال اور بے مثال قربانیوں سے مزین ایک تاریخ کا نام ہے۔ مجلس احرار اسلام یہ بر صغیر پاک و ہند کی وہ واحد جماعت ہے جس نے آزادی کشمیر کے لیے سب سے پہلے میدان جہاد کو گرمایا، اور وادی کشمیر میں سب سے پہلے جس شخص کا خون بہا وہ مجلس احرار اسلام کا کارکن الہی بخش جنیوٹی تھا۔ مجلس احرار اسلام 1934 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں قادیان میں 3 روزہ اجتماع کرتی ہے، اور یہ وہ مقدس اجتماع ہے جس میں شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی بھی موجود ہے، جس میں بر صغیر کے 500 سے زائد محدث، مفسر، مفکر، علماء، ایک کثیر جماعت علماء کی موجود ہے، اور وہی سٹیج ہے، اسی سٹیج پہ تقریر کرتے ہوئے امیر شریعت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پہ 16 قادیانی اسلام قبول کرتے ہیں۔
احباب 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 یہ ایک تاریخ ہے، اسی تاریخ نے اسی پرچم کے سائے تلے 1953 کی جب تحریک چلی تو 10,000 سے زائد لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس کا پس منظر کوئی عمومی نہیں ہے، عام نہیں ہے، اسی تاریخ اور اسی تحریک کا حصہ ہے کہ 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کے آئین اور قانون میں پاکستان کی قومی اسمبلی اس بات کا اعلان کرنے پہ مجبور ہوئی کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے، اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مجلس احرار اسلام ہی کی وہ زندہ تاریخ ہے کہ 1984 میں ضیاء الحق شہید نے آرڈیننس جاری کیا اور اس آرڈیننس کے اندر قادیانیوں کو شعائر اسلام کے استعمال پہ پابند کر دیا گیا۔ احباب گرامی، بفضل اللہ مجلس احرار اسلام کی جو قیادت پہلی تھی وہ سرخ روح ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ امیر شریعت کے چاروں بیٹے اپنے اپنے ادوار میں، سید عطا المنعم بخاری رحمہ اللہ، محسن احرار سید عطا المحسن بخاری رحمہ اللہ، مفکر مدبر امین فکر علماء حق حضرت سید عطا المومن بخاری رحمہ اللہ، اور پھر حضرت پیر جی قائد احرار سید عطا المحمن بخاری دامت برکاتہم العالیہ اس قافلہ کے روح رواں ہیں اور اس قافلہ کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔ احباب بفضل اللہ اب بھی یہ فخر سے یہ بات کہنے کے ہم قابل ہیں کہ مجلس احرار اسلام کی ہی محنت ہے، مجلس احرار اسلام کی ہی یہ برکتیں ہیں کہ گزشتہ 10 سال میں جس تیزی کے ساتھ قادیانیوں کے قبول اسلام کی ترتیب شروع ہوئی ہے، پہلے ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر مہینے اس جمعے والے دن توبہ ٹیک سندھ میں 7 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ چناب نگر میں جدی پشتی ایک بچی نے دن 11:30 بجے اسلام قبول کیا جمعہ والے دن، اور جمعہ والے دن ہی مغرب کی نماز سے پہلے ایک نوجوان جو قادیانیت کے جنگل میں پھنس چکا تھا، ہم جمعے کے بعد اس سے ہم نے گفتگو شروع کی، مغرب کی نماز سے پہلے اس نے اعلان کر دیا میں مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ احباب یہ ایک کام ہو رہا ہے، اس کام کو سیکھنا بھی ہے، اس کام کو کرنا بھی ہے، مجلس احرار اسلام کا دست و بازو بھی بننا ہے، اور مجلس احرار اسلام جن کاموں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے فہم ختم نبوت خط کتابت کورس جو ہزاروں لوگ جس میں مستفیض ہو چکے ہیں، آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اس کورس کو کریں، گھر میں خواتین کو متوجہ کریں، بچیوں کو متوجہ کریں، میرے نوجوان اس طرح متوجہ ہو جائیں، قادیانیوں کے اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے، اپنے دوست و احباب کو بچانے کے لیے، ان کے ایمان کو لٹنے سے بچانے کے لیے آپ سے گزارش ہے آپ ختم نبوت کا یہ مجلس احرار اسلام کا شروع کردہ کورس کریں، نقیب ختم نبوت ہر مہینے مطالعہ کیا کریں، ختم نبوت کے حوالے سے مبلغین سے ملتے رہیں۔ ڈاکٹر آصف صاحب اکثر یہاں تشریف لے آتے ہیں، ان کی قادیانی اگر یہاں ہیں ان سے ملاقاتیں کروائیں، ہمیں حکم کریں، جب آپ کا حکم ہمیں پہنچے گا ہم آپ کے پاس بطور خادم کے حاضر ہوں گے قادیانیوں سے ملاقات کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ احباب مجلس احرار اسلام کا آپ سے یہی مطالبہ، یہی پیغام ہے آپ کی طرف کہ آئیے قدم بقدم عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمارے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کے، ہمارے پاؤں سے پاؤں ملا کے میدان میں چلیے۔ سید محمد کفیل بخاری
بخاری کا دست و بازو بنی ہے، عبداللطیف خالد چیمہ کے دست و بازو بنی ہے، مجلس احرار اسلام کی شاخیں قائم کیجئے، محلوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں یونٹیں قائم کر کے اس جماعت کو منظم کیجئے، اور منظم صرف اس لیے کرنا ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی بانی جماعت ہے، سیدنا صدیق اکبر کے اس چلائے ہوئے پیغام کو، ان کی سنت کو زندہ کر رہی ہے۔ دعوت اسلام کا پیغام بھی اس جماعت کے پرچم تلے چل رہا ہے، اور دفاع ختم نبوت اور تردید قادیانیت کا عظیم مظاہرہ بھی اسی جماعت کے پرچم تلے ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جب تک زندہ رکھے اس پرچم کو بلند رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔